دسمبر کو افغانستان میں طالبان کی حکومتی افواج نے سرحد کے بالکل پار پاکستان کے ایک قصبے پر گولہ باری کی، جس میں 7 پاکستانی شہری مارے گئے۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایک طالبان جنگجو کو ہلاک اور 10 افغانوں کو زخمی کر دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے افغان فورسز کی جانب سے بلا اشتعال گولہ باری کی مذمت کی۔ 15 دسمبر کو دونوں فریقوں کے مابین سرحد کے آر پار پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں کم از کم 1 پاکستانی شہری ہلاک جبکہ 15 دیگر زخمی ہوئے۔ پاکستان اور طالبان کے بیچ قریب جنگ چھڑ چکی ہے۔ پاکستان کو اب اعتراف کر لینا چاہیے کہ اس کی دہائیوں پر محیط افغان پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کی توجہ یوکرین پر روسی صدر پیوٹن کے حملے پر مرکوز ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی علاقے میں قتل و غارت کے بارے میں زیادہ خبریں سامنے نہیں آ رہی ہیں، حالانکہ ایک سنگین تباہی کا امکان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بیٹھی سیاسی اشرافیہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ افغانستان میں پاکستان کے حامی جنگجوؤں کو پروان چڑھا کر تصویراتی گہرائی یعنی اسٹریٹجک ڈیپتھ پیدا کر رہی ہے۔ تاہم یہی گروپ جنہیں اسلام آباد نے اسٹریٹجک اثاثے قرار دیا تھا، وہی پاکستان کے لیے تازہ خطرے کا روپ دھار چکے ہیں۔ جب طالبان نے گزشتہ سال کابل پر حملہ کیا تھا، امریکہ کے ساتھ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اس واقعے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی ہیں۔ غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں، اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے۔ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے، لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی۔ بہت سے دیگر پاکستانیوں نے بھی طالبان کی فتح پر جشن منایا تھا۔ خود کو دیا جانے والا یہ دھوکہ زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ اپنی فتح کے چند ہی دنوں کے اندر کابل کے نئے حکمرانوں نے پاکستانی طالبان، جنہیں تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کے نام سے پکارا جاتا ہے، کے ارکان کو رہا کر دیا جو افغانستان کی جیلوں میں قید تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کئی برسوں تک اسلام آباد کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں۔ کابل میں نئی حکومت نے برطانوی نوآبادیاتی حکمرانوں کی جانب سے 1 صدی پہلے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر کھینچی گئی ڈیورنڈ لائن کو سرحد کے طور پر تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ میرے لیے یا مجھ جیسے کئی دیگر صحافیوں کے لیے جنہوں نے برسوں تک طالبان کے ساتھ معاملات کیے ہیں، طالبان کے تازہ اقدامات ہرگز حیران کن نہیں تھے۔ سقوط کابل سے پہلے ہی تمام متعلقہ افراد پر واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ افغان طالبان پاکستان اور امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ پھر بھی پاکستان نے افغان طالبان کے لیے اپنی حمایت جاری رکھی اور ساتھ ہی ساتھ واشنگٹن کو بھی راضی رکھنے کی سعی میں جٹا رہا۔ پاکستان کی یہ پالیسی خاصی مبہم تھی۔ ملا برادر جیسے طالبان رہنماؤں کی گرفتاری اور پھر رہائی اس ابہام کی ایک مثال ہے۔ اسے ستم ظریفی کہیں کہ افغانستان سے امریکی انخلا نے اس مبہم پالیسی کی اندرونی کمزوری کو بے نقاب کر دیا۔ جب میں نے جولائی 2021 میں افغان طالبان اور اسلام آباد کے روایتی حریف بھارت کے مابین ہونے والے خفیہ رابطوں کے بارے میں لکھا تو پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ناراضگی کا اظہار کرنے میں بہت چستی سے کام لیا۔ بدقسمتی سے طالبان کے بارے میں میری پیش گوئیاں سقوط کابل کے بعد سچ ثابت ہوئیں۔ اب طالبان بھارت والوں کو خوش کر کے پاکستان پر کھلم کھلا دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان نے اس وقت کے پاکستانی انٹیلیجنس چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے جال سازی کی تھی، جنہوں نے امریکی انخلا کے بعد گزشتہ سال کابل کا دورہ کیا تھا اور میڈیا کو یقین دہانی کروائی تھی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ غلط ثابت ہوئے۔ انہوں نے ٹی ٹی پی کے کئی رہنماؤں کو رہا کر کے افغان طالبان کو خوش کرنے کی کوشش کی، لیکن ٹی ٹی پی نے اس بات پر اصرار جاری رکھا کہ پاکستان مزید اقدامات کرے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید رواں برس ایک مرتبہ پھر روانہ ہوئے تاکہ افغان طالبان کو قائل کر سکیں کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کا امن معاہدہ کروانے میں تعاون کریں۔ تاہم اس کوشش میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اب تک پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں میں 51% تک اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان نے باغیوں کے خلاف فضائی حملوں اور ڈرونز کا استعمال کیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی افغان شہریوں کو جانی نقصان پہنچا ہے۔ یہاں تک کہ افغانستان کے بعض شہروں میں پاکستان کے خلاف احتجاجی ریلیاں بھی نکالی گئی ہیں۔ جولائی میں کابل میں امریکی ڈرون حملے میں القاعدہ رہنما ایمن الظواہری کی ہلاکت نے افغانستان اور پاکستان کے مابین پہلے سے کشیدہ تعلقات کو مزید پستی میں دھکیل دیا۔ طالبان نے الزام لگایا کہ ظواہری کی موت کا ذمہ دار اسلام آباد ہے۔ پاکستان کے نئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ 8 ماہ میں کئی ممالک کا دورہ کیا ہے، تاہم انہوں نے ابھی تک کابل کا دورہ نہیں کیا۔ چند ہفتے قبل انہوں نے اپنی نائب اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر کو کابل بھجوایا تھا۔ وہ پہلی خاتون وزیر تھیں جنہوں نے طالبان کے ساتھ بات چیت کی کوشش کی، لیکن طالبان کے وزیر دفاع جو سینئر طالبان رہنما ملا محمد عمر کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے پاکستانی خاتون وزیر مملکت کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ 29 نومبر کو جنرل عاصم منیر نے پاکستانی فوج کے نئے کمانڈر ان چیف کا عہدہ سنبھالا۔ اگلے ہی روز پاکستان میں خودکش بم دھماکے میں 4 شہری جاں بحق ہو گئے۔
TTP ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। साबिक स्ट्रेटेजिक असासों ने खून में लिखा पैगाम भेजा। अफगान तालिबान पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। तालिबान रहनुमा समझते हैं कि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दे दी है तो पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत को भी शिकस्त दे सकते हैं। मगर जिस हकीकत को वो तस्लीम करने में नाकाम रहे हैं वो ये है कि वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान अब दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में से एक है। इन्हें इस वक्त पाकिस्तान के बजाय गुर्बत को शिकस्त देने की अशद जरूरत है। इस सारे मंजरनामे से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान को नई अफगान पॉलिसी की जरूरत है, जिसकी बुनियाद दो नुकात पर होनी चाहिए: अदम मुदाखलत और सरहद की हदबंदी से मुतालिक दोबारा से इत्तफाक पैदा करने की कोशिश। इस सूरत में सरहद पार से हमलों की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सकती है। इस ज़िम्न में सबसे अहम बात यह है कि यह पॉलिसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में नहीं बल्कि पार्लियामेंट में सिविलियन क़यादत के जरिए वज़ा की जानी चाहिए। बसूरत दीगर इम्कान है कि 2023 पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के लिए खतरनाक साल साबित होगा। यूक्रेन पर रूसी हमले ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी से तवज्जो हटा दी है। इसके बावजूद दोनों मुल्कों के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी को भी खबरों में आना चाहिए। इस तनाज़े से पूरे जनूबी एशिया में नई तबाही आ सकती है, जबकि खित्ता इसका कतई तौर पर मुतहम्मिल नहीं हो सकता।